بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی مبارک بھی رہی ہیں، ان کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے جاؤں۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، نہیں بیٹا، آپ بہت نرم و نازک ہیں، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیار اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے، آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے نرم نازک قدم مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے یا کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور بات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیمہ جو ساتھ کھڑی تھی کہنے لگی، اماں آپ دھوپ کی بات کرتی ہیں، جب کبھی بھی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آپ آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا، پھر حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن شیمہ کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ 4-5 دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو روک دیا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی خطرہ مول لے سکتی ہوں۔ بیٹا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اس لیے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے روک دیا تو ایک دن بھی گزرا گیا، دوسرے دن بھی گزر گیا اور تیسرے دن بھی گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور اماں علیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا، ہماری بکریاں شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رخ انور سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم و نازک تھا، کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں روتی کیوں ہو؟ علیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاری بکری کو جنگل میں موجود جو شیر تھا اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری ماں رو نہیں، ہم بھی پیاری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منع کرتی تھی، لیکن سرکار نے کہا، نہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ بستی سے جنگل کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں علیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کے ساتھ لیتے ہوئے آئے اور جھک کے کر آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر شیر ادب سے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیروں، کیا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری ماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھی، تم نے کیوں ان بکری کو اٹھایا؟ شیروں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنے محبوب کیسا بنایا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے آپ جنگل میں نہ آئے
تو ہم سے رہا نہ گیا۔ بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اٹھا لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھائی تاکہ آپ کا دیدار کر سکیں۔ شیر کہنے لگا، سرکار دو علیہ وسلم، ہم نے بکریاں کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا اور نہ کہ ہم بکریوں کو کھانا تھا، بس ہم نے بکری اس لیے اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ